نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبھی حضرات مل کر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انظر الینا نظر الرحمہ وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِن بَرَكَاتِكَ وَأَنْوَارِ فِیوزَاتِ أَوْلِیائِک. تیرے آستان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. خدا کے واسطے کھول ہم پہ بھی ایک باب عطا کہ بڑی دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں. ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے اور وہ تو دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام کی محمد سے وفا چونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. انتہائی واجب الاحترام شرکائے بزم محبت حضرات مشائخ اعظام علماء کرام قرا حضرات سانہ خانان مصطفیٰ اور دیگر دوستوں بزرگوں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. ہم ایک اللہ کے برگزیدہ بندے فنافی شیخ حضرت قبلہ صوفی محمد بشیر نقشبندی جماعتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس پاک کی تقریب میں حاضر ہیں اور ان کی امانتوں کے امین اور ان کے روحانی فیض کے قاسم حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر محمد شفیق حیدری جماعتی صاحب، انہوں نے 25واں سالانہ یہ اہتمام کیا. میں اس تسلسل کے ساتھ اس کار خیر کو سر انجام دینے پر حضرت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. بہت سارے معزز علماء اور مشائخ تشریف فرما ہے. حضرت قبلہ پیر مختار احمد صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ سب کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. اور بالخصوص قاسم فیضان حضور محدث علی پوری پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب جماعتی، آپ بھی تشریف لائیں گے. اختصار کے ساتھ چند باتیں اس عنوان کے تحت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ شوال ہے اور ماہ شوال میں غزوہ احد ہوئی اور غزوہ احد میں
حضور کے 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ چند باتیں کیونکہ ابتدائیہ ہے اور آپ حضرات کی توجہ جو ہے ابھی تک مکمل طور پر ادھر نہیں ہے، آہستہ آہستہ حضرات آئیں گے، آپ کی توجہ ہوتی جائے گی۔ اگر ہو سکے تو آپ حضرات ممکنہ توجہ کو ادھر رکھیں۔ میں صرف 2 باتیں عرض کر کے مختصر بات کروں گا۔ شہدائے احد میں اسلام کے پہلے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر، چونکہ ہمارا شغف یہ نہیں ہے، ہمیں فلمی ایکٹروں کے نام آتے ہیں، ہمیں کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، ہمیں دنیا کے کنجروں کے نام آتے ہیں۔ کاش کہ میرے کسی بیٹے کو مصطفیٰ کے صحابہ کے نام آتے ہوتے۔ کہہ سکتے ہیں تو اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر مکی زندگی میں اسلام لائے اور ان کی 3 باتیں بڑی مشہور تھیں۔ ایک، سونے بڑے تھے، دوسرا خوشبو بڑی اچھی لگاتے تھے، اور تیسرا لباس بڑا مہنگا پہنتے تھے۔ سبحان اللہ کہنا سارے یار، ذرا تھوڑا ذوق بنے۔ یہ آپ کے ہونٹوں پہ اگر ایلفی نہیں لگی تو ہونٹ کھول کے کہیں سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں، ولی کامل کے عرس میں آئے، ہم اہل سنت ہیں، اور خدا کرے کہ اہل سنت کو بولنا آئے، ہم وہاں چپ رہتے ہیں جہاں بولنا ہوتا ہے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کلمہ پڑھ کے مہنگا لباس پہن کر ماں کے پاس گئے تو ماں نے پہلا تانا یہی دیا، کہا کہ اگر کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو کپڑے بھی ان سے لے کے پہن، میرے دیے ہوئے کپڑے واپس کر دے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا تھا، آپ گئے گلیوں سے چیچڑے چنے اور پرانے کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر کھجور کے پتوں کے ساتھ، ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا، کھجور کے پتوں سے جوڑ کر سیے، اور سینے کے بعد نئے کپڑے اتارے اور وہی گلیوں سے چیچڑوں سے بنا ہوا چوغا پہنا، اور نئے کپڑے ماں کو اتار کے دیتے ہوئے کہا، ماں راہ محبت میں پھر امتحان کی بات نہ کرنا، یہ تو کپڑے تھے، اگر بات آئی تو مصعب بدن کی کھال اتار کے دے دے گا، پر زہرا کے بابا کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ مجھے پتا ہے کہ میں مشکل بات کر رہا ہوں، جو قوم فلسطین کے لیے برگر نہ چھوڑ سکے، جو قوم کلمہ پڑھ کے فلسطینیوں کے لیے پیچھے نہ چھوڑ سکے، یہودیوں کے، جو یہودیوں کی بوتلیں نہ چھوڑ سکے، ان کو کیا خبر وفاؤں میں نام محمد پہ گردن کٹانے میں کیا لطف آتا ہے۔ لیکن بات چھیڑ چکا ہوں، عرض کروں گا، حضرت یہی مصعب بن عمیر یہ میدان احد میں آئے، ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، کسی کافر نے تلوار ماری، ہاتھ کٹا، جھنڈا دوسرے ہاتھ میں، پھر کسی نے تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹا، جھنڈا آپ نے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سینے سے لگایا، گردن کٹی، آپ گر کر نیچے آئے، حضور ان کی لاش کے پاس تشریف لائے تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا، واؤ وفاؤں کے امین، تیرے بازو کٹے اور تیرا سر کٹا، پر تو نے اسلام کے جھنڈے کا دھاگا نیچے نہیں لگنے دیا۔ یہ جو خوش پوش مصعب بن عمیر تھے، مکے کے کسی بادشاہ کا لباس اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا جتنا جناب مصعب بن عمیر کا لباس مہنگا ہوتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، تدفین کا وقت آیا، ان کی لاش حضور کے سامنے پیش کی گئی، اور پھر چشم فلک نے یہ دل دود منظر دیکھا کہ حضور کے صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مصعب بن عمیر کے لیے کفن نہیں ہے، ان کے کفن کا کپڑا میسر نہیں ہے، چشمان مقدس سے آنسو ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہو، جو حجاز کا سب سے بڑا مہنگا لباس پہننے والا تھا، کیا اس کے لیے کپڑے نہیں ہیں؟
اسی اثناء میں حضرت امیر حمزہ پاک کی ہمشیرہ بی بی صفیہ بنت عبد المطلب 2 چادریں لے کر آئی. یا رسول اللہ میرے ویر کے آخری کپڑے ہیں, میرے شیر امیر حمزہ کو ان میں کفن دیجئے. 2 چادریں تھیں, رسول اللہ نے 2 چادریں لیں اور فرمایا ایک میں امیر حمزہ کو کفن دو, ایک میں مصعب بن عمیر کو کفن دو. صحابہ جا کے پھر واپس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا, کیونکہ چادر چھوٹی ہے, چہرے پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے, سر پہ ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہوتا ہے. ذرا سوچو کہ کس درد دل سے میرے نبی نے کہا ہوگا صحابہ چہرے پہ کفن ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو. ان کے جو کفن کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے, وہ تو گھاس پہن کر قبروں میں اترے تھے. لیکن یاد رکھو اسلام آج کے مسلم کی وجہ سے زندہ نہیں ہے, اسلام گھاس پہن کر قبر میں جانے والے شہدائے بدر کی وجہ سے زندہ ہے. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. آج 10 قسم کے کھانے کھانے والے, آج بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے, آج انواع و اقسام کی نعمتوں پر قبضہ جمانے والے, اسلام کے نام پر کیا کچھ کرنے والے, اگر بروز حشر اللہ نے پوچھ لیا کہ سب کچھ ملا تھا, بتا میرے دین کی خاطر کیا کر کے آیا ہے, بتا قرآن کی خاطر کیا کر کے آیا ہے, بتا تجھے قرآن کی کتنی آیتیں آتی ہے, بتا تجھے مصطفیٰ کی کتنی حدیثیں آتی ہے, بتا تیرا رسول اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے, بتا تیرا دین کے ساتھ تعلق کتنا ہے, تو کیا جواب دو گے؟ یہ اٹکل بچوں سے کام نہیں بنے گا. بادشاہی مسجد کے سامنے لیتا ہوا کلندر کہہ رہا ہے ایسے دگا نہ کر, حقیقت کے میدان میں آ کے دیکھ آج بھی افلاک سے یہ آواز آ رہی ہے کہ کی محمد سے وفا چونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. گرامی قدر حضرات, میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. انہی شہداء میں ایک وجود حضرت امیر حمزہ پاک کا تھا. میں شاید کچھ نہ کہہ سکوں, لیکن ایک بات سنیے کہ جس وقت حضرت امیر حمزہ کا جسد اطہر سامنے آیا, ناک مبارک جسم پر نہیں تھی, چہرہ مبارک کا خون کاٹا ہوا تھا, آپ کی آنکھیں نکال لی گئی تھی, کان مبارک جسم سے جدا کر دیے گئے تھے اور سینہ مبارک چاک کر دیا گیا تھا, جگر نکالا گیا تھا, اس کو ٹکڑے کیے گئے تھے, دھاگوں میں پرویا کیا تھا اور ہار بنا کے پہنے گئے تھے, دانتوں کے ساتھ چبایا گیا تھا. اب اس اثناء میں جب حضرت امیر حمزہ پاک کا جسد اطہر حضور کے سامنے ہے, حضور علیہ السلام روتے ہوئے فرماتے ہیں اگر امیر حمزہ کی بہن صفیہ کے غم کا خیال نہ ہوتا, میں امیر حمزہ کو دفن نہ کرتا, میں اس کی لاش کو باہر چھوڑ دیتا, اس کے جسم کو پرندے لوٹتے, لیکن مجھے غم ہے کہ کہیں اس کے رشتہ دار اور پریشان نہ ہو جائیں, اس لیے دفن کر رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دفن نہ کرتے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں جو جتنے درد کھا کے شہید ہوتا ہے اتنا ہی اس کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے. جس کو شہادت میں جتنے غم ملتے ہیں اتنے مقام اونچے ہوتے ہیں. میں نے جب یہ بات پڑھی مجھے یہ مسئلہ سمجھ آیا, کاروان محبت میں شہیدوں کے سردار یا تو امیر حمزہ دکھائی دیتے ہیں یا امام حسین دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ وفا کی منزل میں جتنے ٹکڑے امیر حمزہ کے اٹھائے گئے اتنے بھی کسی کی نہیں اٹھائے گئے, اور جتنے امام حسین کے اٹھائے گئے اتنے بھی کسی کے نہیں اٹھائے گئے. لیکن ایک بات تو ہے نا, آج کل کے لیڈر کا کارکن دھوپ میں مرتا ہے, بیٹا اے سی میں بیٹھتا ہے, کارکن کے بچے باہر کے ملکوں میں عیاشیاں کرتے ہیں, لیڈر کے بچے لیڈر کے کارکن مرتے ہیں. یہ دنیا کے چھوٹے لیڈر ہیں جو کائنات کے سچے لیڈر تھے, انہوں نے بتایا لوگوں ہم ایسے لیڈر نہیں بنے, شہیدوں کی سرداری ہمارے خاندان میں ہے. امیر حمزہ ہوں تو بھی حضور کا خاندان ہے, حضرت امام حسین ہوں تو بھی حضور کا خاندان ہے.
شام ہوئی، میرے آقا گھر کو واپس لوٹے، دیکھا بہت سارے گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، پوچھا کون رو رہا ہے؟ عرض کیا حضور ہر کوئی اپنے شہید پہ رو رہا ہے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے فرمایا کہ ہر شہید کو رونے والا ہے، کوئی ہے جو میرے چچا پہ آنسو بہائے؟ گرامی قدر حضرات، حضرت ابو ذر غفاری سن رہے تھے، اہل مدینہ کو جمع کیا، حضرت امیر حمزہ کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، حضور چل کے آئے اور میرے پاک نبی نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا انصار امیر حمزہ پر گریہ کر رہے ہیں، فرمایا سنو، رضی اللہ ان کننا وان اولاد کننا وان اولاد اولاد کننا، حضور نے فرمایا اے میرے امیر حمزہ کا غم منانے والوں، اللہ تم پہ بھی راضی ہو، اللہ تمہاری اولادوں سے بھی راضی ہو، اللہ تمہاری اولادوں کی اولادوں سے بھی راضی ہو، اور یہ جملہ بھی سنو، نبی کے خاندان کی خاطر اگر کوئی رنجیدہ ہو جاتا ہے آقا کی طرف سے دعاؤں کے خزانے عطا ہوتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حشر کا میدان لگا ہوا ہے، حشر کا میدان لگا ہوا ہے، تو اور میں بھی جمع ہے، امیر حمزہ بھی جمع ہے، حضرت امیر حمزہ پاک کا مسئلہ کیا ہوا، آنکھیں نکالی ہوئی، کان مبارک کاٹے ہوئے، حضرت گرامی قدر اس کیفیت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آج جلوہ گر ہوں گے، ادھر تو اور میں آئیں گے، اور سے پاک کی بات میں آنے والے درد دل رکھنے والے مسلمانوں خدا کے لیے بچاؤ۔ اگر جناب امیر حمزہ نے پوچھا جس دین کی خاطر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، بتاؤ مسلمان اس دین کے ساتھ کیا وفا کر کے آیا ہے، بتا اس قرآن کے ساتھ تیرا کتنا تعلق تھا۔ بس میں قرآن ہے تو میں پیغام قرآن عرض کر رہا ہوں، کبھی آج کا مسلمان اپنے آپ سے پوچھے گا کہ تجھے قرآن کی کتنی آیتوں کا ترجمہ آتا ہے؟ تیری 50 سال عمر گزر گئی، تیری 60 سال عمر گزر گئی، تیرے کالے بال سفید ہو گئے، تیری سیدھی کمر ٹیڑھی ہو گئی، تیری جوانی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، تیری ہڈیاں کمزور ہونے کو جا رہی ہیں، تو نے ایک کو دو بنانے کے طریقے سیکھے، تو نے حلال و حرام کا فرق کیے بغیر دولتوں کے انبار جمع کرنا سیکھا۔ بتاؤ اللہ کے بندے، تیرا اللہ کے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ تیرا مصطفیٰ کی نماز کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ تیرا رسول اللہ کے دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ یاد رکھو، قبر کے اندر یہ بڑے گھر کام نہیں آئیں گے، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں تو اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ اور یاد رکھیں، آج سرزمین لاہور میں شہنشاہوں کی قبریں بھی ہیں، راوی کے کنارے جائیں مقبرہ جہانگیر بھی ہے، آپ انارکلی میں جائیں قطب الدین ایبک کی قبر بھی ہے، شاہوں کے مزاروں پر کوئی جاتا نہیں ہے، اور داتا علی حجویری کی قبر پر پھول ختم نہیں ہوتے۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ کسی مغلیہ خاندان کی شاعرہ نے کہا تھا کہ بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، ہم غریبوں کے مزار پر تو پھول بھی کوئی نہیں ڈالتا، ہم غریبوں کے مزار پر تو دیا بھی کوئی نہیں جلاتا، تم تو بڑے صغیر کے بادشاہ تھے، تم غریب کیسے ہوئے ہو؟ کہا ہم دنیا کے امیر تھے، مرنے کے بعد غریب ہو گئے، کیونکہ قبر اعمال سے خالی تھی، اور وہ جس کے پاس نہ گھوڑوں کی ٹاپیں تھیں، نہ لشکر کی جھنکاریں تھیں، نہ کوئی عوام کا جمع غفیر تھا، جس کے ایک ہاتھ میں مسلح تھا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا قرآن تھا۔ کھڑے ہو کے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، ہمارے ایوان انتہائی ہر دل عزیز شخصیت اہل سنت و جماعت کا خوبصورت شہزادہ اہل سنت، شہزادہ بلند اقبال، جگر گوشہ نجم الملت، الحاج قبلہ پیر سید علی حیدر حسین شاہ صاحب حیدری جماعتی شیرازی
दामत बरकातुल कुदसिया आप तशरीफ ला रहे हैं। अहलन व सहलन मरहबा। दिल के था गहराइयों से सैयदजादे को, हुजूर की जिक्र गोश है नजमुल मिल्लत को दिल के था गहराइयों से खुशामदी पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका तशरीफ लाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं क़िबला हुजूर को जनाब मोहतरम क़िबला रूहानी डॉक्टर क़िबला पीर मोहम्मद शफीक हैदरी जमाती से आपकी जानिब से सूफी मोहम्मद सिद्दीक हैदरी जमाती से आपकी जानिब से दिल के था गहराइयों से खुशामदी पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज खूबसूरत पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस में और 25वां सालाना उर्स मुबारक में तशरीफ आवरी पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद और आपकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका तशरीफ लाना अल्लाह अपनी मकबूल बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तमाम अहबाब तशरीफ रखिए, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए। हजरत अपने इख्तितामी लम्हात को इंशाअल्लाह गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब लेकर बढ़ते हुए इंशाअल्लाह उसके बाद हमारे ऐवान में आलमी सलाम के अजीम कारी कुरान क़िबला कारी मोहम्मद अली कादरी से आप तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आप तिलावत फरमाएंगे। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया। सभी हजरात बैठ जाएं। जितने हजरात उर्स पाक की महफिल में हाजिर हैं सभी हजरात क़िबला हजरत के हुक्म की तामील करते हुए तशरीफ रखिए। नारा तकबीर, नारा तो यार लगा दो ऊंची आवाज से, कुछ नहीं होता। नारा तकबीर, जो अल्लाह का बंदा है वही अल्लाह का नाम ले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आस्ताना अली अलीपुर सैयदा शरीफ। माशाअल्लाह खिताब हो गया, हजरत तशरीफ ले आए। मैं अकीदत के एक दो जुमले हजरत की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ अपनी निस्बत अदब और अकीदत के इजहार के तौर पर अर्ज करता हूँ। मेरा नजरिया ये है कि अगर कोई शख्स किसी सहीहुल नसब और सहीहुल अकीदा सैयद का चेहरा देख ले, अल्लाह उसके भी दोनों जहान आबाद फरमा देता है। इस तरह नहीं ऊंची आ सके सुभान अल्लाह। और याद रखिए अगर कोई नमाजी है उसकी इज्जत नमाज की वजह से है। अगर कोई मुत्तकी है उसका वकार तकवे की वजह से है। अगर कोई कारी है उसका वकार कुरान की वजह से है। अगर कोई परहेजगार है उसकी इज्जत परहेजगारी की वजह से है। और मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करो, सैयद की इज्जत खून मुस्तफा की वजह से है। कह सकते हो तो ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। और याद रखो सैयद कमाई से नहीं बनते, सैयद कालजू में नहीं बनते, सैयद इदारों में नहीं बनते, सैयद मदरसों में नहीं बनते। ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करो। कोई सैयद अपनी कमाई से सैयद नहीं, ये निस्बते सहराई से सैयद है। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। याद रखो आजकल अजीब बात बनी हुई है कि टके टके के मौलवी हैं और शिमरदन के सादात को भोगते हैं। याद रखो कोई और मौलवी हो या कोई पीर हो या कोई जमात का कायद हो, चाहे हमारे जूते की नोक पर हम जुब्बा और दस्तार बाद में देखते हैं, आले मोहम्मद का प्यार पहले देखते हैं। ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। और मैं हजरत की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज कर रहा हूँ, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सैयद भी है और हजरत आलिम भी है और हजरत मुहद्दिस अली पूरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के आप फैजान के अमीन भी है। और याद रखो ये बात मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, किसी सैयद को छोटा ना समझा करे, क्योंकि छोटा सैयद नहीं होता और जो सैयद है वो छोटा नहीं होता। इस तरह नहीं ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अच्छा देखें मुझे एहसास भी है कि मेहमान जलवागर हैं, लेकिन मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ। एक बार इधर हाथ चौक के आप बोलो सुभान अल्लाह।
تسی نا بڑا ایزی لے گئے ہو، میں حضرت حکم دی تعمیل واسطے آیا، انج تقریراں سنی دیا نہیں جویں تسی سنتے ہو. ہاتھ چوکے آکھو ذرا سبحان اللہ. تسی تے انج بیٹھے ہو جویں پھڑ پھڑ کے تانوں ایتھے بٹھایا گیا ہوئے. جڑا ونگار تے نہیں خلوص نال آیا ہاتھ چوکے آکھو سبحان اللہ. یاد رکھو امام حسن پاک کی عمر 6 سال ہے، امام حسین پاک کی عمر 5 سال ہے. 5-6 سال کی عمر کے حسن کو میرے نبی نے کہا، 5-6 سال کی عمر کے حسین کو میرے نبی نے کہا حسن تو بھی جنتیوں کا سردار ہے، حسین تو بھی جنتیوں کا سردار ہے. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی قرآن سیکھنے کے مراحل ہیں، ابھی تقوی والا معاملہ آیا نہیں. آقا یہ 5 سال کا حسن، یہ 4 سال کا حسین، یہ جنت کا سردار کیسے بنا ہے؟ فرمایا ان کا اعزاز کمائی کی وجہ سے نہیں، ان کا اعزاز نسبت محمد کی وجہ سے ہے. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اور میرے نبی نے 6-7 سال کے حسنین کو جنت کی سرداری دے کر فرمایا تھا عمر نہ دیکھنا، سید ماں کی گود میں بھی سردار ہوتا ہے، سید ماں کے پیٹ میں بھی سردار ہوتا ہے. اور میں آپ حضرات مریدین ہیں، آپ کو بڑے خلوص سے ایک بات بتانے لگا ہوں. مجھے اس بندے نے خود بات بتائی ہے. دروغے والا میں ایک بندہ رہتا تھا، اس کی تمنا تھی کہ وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوتا. اب مرید ہونے کے لیے چلا، پتہ چلا کہ حضرت کا وصال ہو گیا ہے. ان کے جانشین بن رہے حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی بیعت ہوتے بغیر واپس آ گیا. اس نے کہا میں نے تو حضرت شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی صاحب کا بیعت ہونا تھا، اور میں جو جناب یہ حضرت حمید الدین یہ نوجوان ہیں، میں نے ان کا بیعت نہیں ہونا. آ کے سویا، حضرت قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے خواب میں زیارت کرائی. فرمایا یہ بات چھوڑ، میرے اندر جو کچھ تھا میں نے حمید الدین کو عطا فرما دیا. اب حمید الدین کو حمید الدین نہ دیکھ، حمید الدین میں قمر الدین دیکھ. آؤ میں شرم بس کے ساتھ کہنے لگا ہوں، سید حیدر علی کو سید حیدر علی نہ دیکھو، ان میں جماعت علی نظر آتے. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری بات. کتاب کا نام ہے روض الریاحین. علماء بیٹھے ہیں. روض الریاحین فی حکایات الصالحین، عربی زبان میں یہ کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ اویلیبل ہے. روض الریاحین میں لکھا ہوا ہے، بندہ تھا بڑا بوڑھا، حضرت آپ سے دعائیں لینے کے لیے، بڑا بوڑھا بندہ تھا. اس کو شوق چڑھا کہ بغداد کی مسجد میں جمعہ پڑھوں. اونچی بولو سبحان اللہ. یہ تھوڑی گل ڈھیلی تو میں گل ویک چھڑ جانی جی، میں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں کتنے تقریر چھڑ گیا. اب پہلے جا کے فجر کے بعد پہلی صف میں وضو شضو کر کے تسبیح لے کر بابا جی بیٹھ گئے. امام صاحب آئے خطبہ دینے. جب خطبہ ختم ہونے کو آیا، اے جڑے بابا جی بڑی دیر پہ بیٹھے سن، انہاں نوں پیشاب دی حاجت ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب جب دیکھا پیچھے حد نگاہ تک انسان ہے، خطیب کو دیکھا تو خطبہ ختم ہونے کو ہے. اب بابا جی تو پریشان ہو گئے، اگر جاتا ہوں تو جمعہ جاتا ہے، بیٹھتا ہوں تو وضو جاتا ہے. اب اسی پریشانی کی عالم میں ایک بار پھر ذرا نعرہ لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. محقق اہل سنت خطیب نکتہ دان حضرت قبلہ پروفیسر راؤ ارتضیٰ حسن اشرفی صاحب آپ تشریف لائے. میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بات آخری ہے، ذرا گردن کا سپرنگ ٹیڑھا نہ کرے، میری طرف دیکھ کر کہیں سبحان اللہ. اب جب بابا جی پریشان ہوئے، بیٹھتا ہوں تو وضو جاتا ہے، اٹھتا ہوں تو نماز جاتی ہے. ساتھ ہی ایک کم عمر لڑکا، چھوٹی سی عمر کا بچہ بیٹھا تھا. بابا جی کو روتے دیکھ کے ہنس پڑا اور کہنے لگا لا تحزن یا شیخ انی معاک،
بابا جی پریشان نہ ہو، وہ اسی جو ہو. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. لا تحزن یا شیخ، حضرت پریشان نہ ہوں، میں بیٹھا ہوں نا. ان دیکھو پہلی صف بابا جی چٹی داڑھی والے رو رہے ہو تے اے ٹوپی والے پتر جتنا بچہ کہے بابا جی پریشان نہ ہو، میں جہے گا. غصہ چڑھے گا کہ نہیں؟ اب غصہ چڑھا بابا جی کو، کہا کہ تو کیا بات کر رہا ہے کہ میں ہوں، تجھے کیا خبر کیا پریشانی ہے؟ انہیں کہ بابا جی اوکھے نہ ہو. انج کڈ کے رومال جیب وچوں بابا جی کے چہرے پہ رکھا تو مسجد تھی، ہٹایا تو جنگل تھا. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. وضو لوٹے کے لیے پانی، مسواک، تولیہ، رفع حاجت کی، وضو کیا، مسواک کیا، تولیہ استعمال کیا. اسی 9 عمر بچے نے پھر چہرے پہ رومال رکھ کے ہٹایا، پھر وہی مسجد. اور حیرانگی یہ ہے خطیب کی زبان پر وہی جملہ جو جاتے ہوئے تھا وہی آتے ہوئے تھا. جمعہ ادا ہوا، جمعہ ادا کر کے سارے جانے لگے. چٹی داڑے والے بابا جی پہلے چل کے مسجد کے دروازے پر ننے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اس 9 عمر کو پاؤں میں جوتے پہناتے ہیں، بوسے دیتے ہیں اور جاتے جاتے پوچھتے ہیں نوجوان بیٹے ذرا جاتے ہوئے اپنا تعارف تو کرواتا جا. اس نے کہا سود، میں خون مصطفیٰ ہوں اور میں ہی بقیہ دردمندان کرب و بلا ہوں. میرا نام یاد رکھنا، میں سید موسیٰ رضا ہوں.